ایک لڑکی کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہوتی ہے اس کی زندگی میں؟ میرا خیال ہے کہ اس کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہوتی ہے کہ اس کو ایک اچھا شوہر چن کے دیا جائے. یہ پہلا فرض ہے اس کے گارڈین کا. چلو اگر یہ نہیں، ایک لڑکی خود ہی اپنا ایک اچھا، اس کو لائف میں کہیں پہ بھی لگتا ہے کہ یہ میرے کے لیے اچھا ایک شوہر ثابت ہو سکتا ہے، تو یہ اس کی سب سے بڑی ضرورت ہے. تو کیا یہ ہمارے معاشرے میں عورت کو یا لڑکی کو پرووائڈ کیا جاتا ہے؟ میرا نہیں خیال. سوری ٹو سے ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوتا. بیٹی کو گھر میں جو پسند ہے کھانا پکا لیا، کپڑے اس کو لے دیے، اچھے اسکول میں، اچھے کالج میں، ایون اچھی یونیورسٹی میں بھی آپ نے اس کو ایڈمیشن لے دیا. کوئی آئی فون پسند ہے وہ لے دی، گڈی شڈی لے دی، بس اس طرح کی چیزیں، ٹھیک ہو گیا. یہ باپ بھائی یا بڑی بہنیں یا کچھ بھی، یہ سب لڑائے جاتے ہیں بچیوں کے ساتھ. ٹھیک ہے بھائی، ہم بڑا پیار کرتے ہیں، بڑا کچھ کرتے ہیں، گھر میں اس کی مرضی کا کھانا نہیں بنا، آپ نے کیا کیا، چلو بیٹا چلو گھر باہر چلتے ہیں، باہر سے کھا کے آتے ہیں، اور تمہاری مرضی کا کھانا نہیں بنا، تیرے یہ بھی لاڈ اٹھاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا، آپ نے اٹھا دیا. پھر کیا ہوتا ہے، کبھی اس کو ایسے ہی کوئی پسند آ جاتا ہے. پسند کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، اسلام نے اجازت دی ہے، اپنی پسند کے ساتھ شادی کرنی چاہیے. اور میرا خیال ہے شادی جو ہے وہ پسند کے بغیر تو شادی ہوتی نہیں ہے، وہ پھر عادی ہوتی ہے. کوئی ایک پسند کرتا ہے دوسرا نہیں کرتا، تو پھر وہ شادی تو نہیں، وہ عادی ہوئی. اور اگر نہ لڑکی پسند کرتی ہے نہ لڑکا پسند کرتا ہے، دونوں فیملیوں کی آپس کی ارینجمنٹ ہے، تو پھر وہ بربادی ہے. تو شادی میں تو دونوں کا راضی ہونا اور دل سے راضی ہونا بڑا ضروری ہے. میرا خیال ہے نکاح اس کے بغیر تو پاسبل ہی نہیں ہے. پارٹ 2 سٹارٹ کرتے ہیں. پارٹ 1 تو پچھلی ویڈیو میں دیکھ لیا. پارٹ 2 میں یہ تو کیا ہوتا ہے جب وہ ایسے فرمائش کرتی ہے یا بات کرتی ہے تو کھانا شانا، کالج شالج، فون، گڈی شڈی، ہر چیز مل جاتی ہے اس کو. بٹ کیا نہیں ملتا؟ سب سے بڑی ضرورت اس کی، اس پہ خاندان، پاندان، روشن دان، سائنسدان، رشتہ دار، فرشتے دار، کچھ بھی، یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. اصل مسئلہ، اصل امتحان گھر والوں کا تب آتا ہے جب بیچاری وہ یہ کہہ دے کہ مجھے کسی سے محبت ہے، میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں. تو پھر میں کہتا ہوں ایسی کوئی گمسان کی لڑائی. یہ لوگ اتنے کو سخت دل ہو جاتے ہیں، اتنے کو پتھر دل ہو جاتے ہیں. وہ بہنیں جو کہتی ہیں کہ ہم تیرے لیے جان دے دیں گی، تو ہماری بیٹیوں جیسی ہے، میں کہتا ہوں اسی بیٹی کا گلا گھونٹتا ہوں. ان کو کچھ بھی حیا نہیں آتی، کوئی کسی قسم کا رحم نہیں آتا ان کو، اور پتہ نہیں کیوں اس طرح کے ظلم کرتے ہیں. بہرحال ایک مرد کی ہونے کے ناطے میں بھائی، اگر کہیں پہ مجھے محبت ہے تو مرد ہوں، میں مر جاؤں گا، لیکن میں کیسے کمپرومائز کروں؟ میں تو کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا. کمپرومائز کی کوئی چانس ہی نہیں ہے. اس پہ کمپرومائز کرنا ہے، میں اس میرے پہ مان ہے، میرے پہ سب ہے، میں اس کا مان توڑ دوں صرف اس لیے کہ دنیا ایسی ٹھڈے پہ رکھتا ہوں میں ایسی دنیا کو. اور ایسی دنیا کو تو ویسے بھی پکڑ کے گلا گھونٹ دینا چاہیے. اور میں کمپرومائز کر لوں؟ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا بھائی، کوئی کمپرومائز نہیں ہونا. جس طرح مرضی کرنا پڑے، پاؤں پکڑنے واٹ ایور جو بھی ہے، لیکن اس طرح کا کوئی سین نہیں ہو رہا. سیدھی سی بات ہے، ون از اے لاسٹ آپشن، اور جیتنا ہی انشاءاللہ وہ جیتیں گے، اور یہی آخری حل ہے. بھائی مجھے میری محبت بڑی پیاری ہے، میں اسے دل و جان سے محبت کرتا ہوں. میرے لیے یہ میری بلڈ لائن ہے، میری لائف لائن ہے، میری ریڈ لائن ہے. سیدھی سی بات ہے، میں تو کوئی کمپرومائز نہیں کر رہا. میرے میں زندگی میں کمپرومائز میں نے سیکھا ہی نہیں ہے. کمپرومائز یہاں تک ہوتا ہے اس کے لیے کمپرومائز کیا جائے، اس پہ کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا. یہ تو کوئی سیدھی سی جنرل سی بات ہے. مجھے جو بھی کرنا پڑے، مرد ہوں اور غیرت ہے، بڑا کچھ ہے اس میں یار. میں اس طرح نہیں کر سکتا، میں تو اس طرح کی چیزیں کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا. اور یہ دنیا مجھ پہ ایکسپیکٹ مت کرے. ویسے بھی مردوں کو دنیا سوسائٹی بڑا ذلیل کرتی ہے، ان کو محبتیں ہوتی نہیں ہیں. تھوڑا امتحان آتا ہے، کوئی صبر کرنا پڑتا ہے تو صبر ہوتا ہی نہیں ہے. تو بھائی میں تو زندگی کی آخری، میں بھائی دنیا کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ مرد کو اگر محبت ہو جائے، اگر سچی ہے جھوٹی، مرد کو ہوتی سچی ہے یار، تو جھوٹی کا تو سوال ہی نہیں، جھوٹی تو محبت ہی نہیں ہوتی. تو ایک دفعہ محبت ہو جائے تو اس سے یہ ایکسپیکٹ مت کریں کہ وہ کمپرومائز کرے گا. اگر وہ نسلی اصلی مرد ہے نا تو وہ کمپرومائز نہیں کرے گا، اور وہ ہر کوشش کرے گا، ہر ممکن کوشش کرے گا. رشتہ داروں کے پاؤں پکڑے گا، ان کی منتیں کرے گا، ان کے ترلے ڈالے گا، اور بس سب کچھ کر جائے گا. ٹھیک ہے،
تو کہیں چھوڑ نہیں سکتا. اس بات کو سمجھنا پڑے گا یار. کوئی انسان اپنی اس چیز پہ کمپرومائز نہیں کر سکتا. یہ تو اس کی یہ زندگی چھوڑنے والی بات ہوتی ہے. اس کو مر جانا چاہیے یار. وہ نہیں کمپرومائز کر سکتا. میں اب اس کو کیسے ایکسپلین کر سکتا ہوں. بس میں یہی سمجھا رہا ہوں کہ یہ اس طرح کی چیزیں ممکن نہیں ہوتی. اور میں مردوں سے کہتا ہوں بھائی لڑ جایا کرے, ڈٹ جایا کرے. صبر کی گیم ہے, صبر کریں. اور اس سے ہی محبت ملتی ہے. صبر جو ہے نا, یہ محبت کا ایک صبر کا پھل ہی ہے. صبر محبت کو ملاتا ہے. ٹھیک ہے, آپ قربانی دیں, سیکریفائس کریں. دنیا کو آپ جھکا لیں گے اپنے قدموں پہ. آپ مت جھکیں. آپ جھکنے والی بات کریں گے تو بیچاری وہ ٹوٹ جائے گی. عورتیں کیوں بلیو نہیں کرتی مردوں پہ؟ تو یہ تو بدل جاتے ہیں, یہ منٹ میں بدل جاتے ہیں. یہ کچھ ہو جاتے ہیں, کبھی کچھ ہو جاتے ہیں. بس یہ جو مرد سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے, یہ تو قیامت کی سحر تک نہیں بدلے گا انشاءاللہ. مر جائے گا لیکن بدلنے کا کوئی چانس نہیں ہے. یہاں پہ تو بدلنے کا کوئی چانس نہیں ہے, اور یہاں ہارنے کا بھی کوئی چانس نہیں ہے. زندہ ہوں انشاءاللہ, تو زندہ ہوں تو اس کے ساتھ ہی زندہ رہوں گا. تو مرنے والا تو سوال تو اللہ پہ ہے. زندگی ختم ہوگی تو اٹس اوکے. مجھے ہرایا نہیں جا سکتا اس معاملے میں. آپ الٹا لٹک جائیں, میں اس چیز کو پیچھے نہیں ہٹوں گا. واٹ ایور کچھ بھی کرنا پڑے. ٹھیک ہے, غلط کام کبھی زندگی میں نہیں کیا, انلیگل کام کبھی زندگی میں نہیں کیا, نہ کبھی لاء کو اپنے ہاتھ میں لیا, نہ کبھی انشاءاللہ لیں گے. سیدھی سی بات ہے. تو ہوپ سو چیزیں انڈرسٹینڈ کر لی جائیں گی. اور میں آپ کے گھر میں بیٹھی ہے, ٹھیک ہے, یہاں تک تو مجھے برداشت ہے. آپ کے گھر میں محفوظ ہے, ٹھیک ہے جی, کوئی ٹینشن وینشن نہیں. کسی مرد کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی اپنے گھر میں, ماں باپ کے گھر میں سوکے, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن یہ مسئلہ بڑا برا ہوتا ہے کہ جب آپ اس کی کوئی رشتہ کرتے ہیں یا کوئی اس کی شادی وغیرہ کرنے کی کوشش ہوتی ہے لڑکی کی, تو بھائی لڑکے سے برداشت نہیں ہوتا. ایک غیرت مند مرد اس چیز کو برداشت نہیں کر پاتا. آپ اس کی سمجھے اس بات کو کہ دنیا داروں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ کوئی مرد اگر محبت کرتا ہے تو وہ محبت کرتا ہے. ٹھیک ہے, اس پہ کالا جادو کروائیں, اس پہ چٹا جادو کروائیں, اس کو محبت بلائیں. میں کہتا ہوں پتہ نہیں بڑے کالے جادو کے رولے سنتے ہیں کہ کالا جادو ہو گیا جی, ایسا ہو گیا, تو مجھ پہ کروا دیں کالا جادو. مجھے بلا دیں اس کا نام, میں اس کے نام کا پہلا لفظ بھی بھول جاؤں, دوسرا بھی بھول جاؤں, تیسرا بھی بھول جاؤں, چوتھا بھی بھول جاؤں. بھائی نہیں بھول سکتا, سیدھی سی بات ہے. کروائے نا کوئی کالا جادو. اور پتہ نہیں کیوں لوگ سمجھتے نہیں ہیں, اور بیٹیوں کے اچھے نصیبوں کی دعائیں کرتے ہیں. یا کوئی اتنی محبت کرنے کے کرتا ہے تو پھر کیا مجھ سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ آپ کو غلط, آپ کی چوائس اتنی اچھی ہو جائے گی کہ وہ آپ کو جو لڑکا اس سے محبت کرتا ہے آپ اس سے بہتر ڈھونڈ لائیں گے. تو کیسے پاسبل ہے بھائی؟ عقل سے کام لیں. یہاں دماغ نا ذرا سوچا کریں. پتہ نہیں کس طرح چیزیں کر لیتے ہیں, اور بڑے سیٹسفائی بھی ہوتے ہیں. اور کوئی الٹا ٹانکا لگتا ہے تو پھر کہتے ہیں کہ یار اللہ بیٹی دے تو اچھے نصیب دے. یار شرم کرو یار, اللہ بیٹی دیتا ہے, اچھے نصیبوں کے ساتھ دیتا ہے. یہاں پہ آ کے تم پٹھے سیدھے کنیکشن لگا دیتے ہو. چلو تم لوگ محبت کو اہمیت نہیں دیتے, چلو ایسے کرو پھر لگاؤ زور سارا, کسی کے دل میں کسی کے لیے محبت پیدا کر کے دکھا دو. آپ الٹے لٹک جائیں, وہ نہیں ہو سکتی. یہ ایک قدرتی نظام ہے, ایک نیچرل پروسیس ہے, وہ ایسے ہی ہوتا ہے بھائی. تو ضدوں میں کام نہیں چلتے. بات انڈرسٹینڈ کرنے کی ہے, نہیں کمپرومائز کرنا یار. نہیں ہو سکتا یار, ہو ہی نہیں سکتا, پاسبلٹی نہیں ہے, نو چانس. سیدھی سی بات. یہ کالا جادو کروا کے کسی کو محبت کروائی نہیں جا سکتی, اور کالا جادو کروا کے کسی سے محبت چھڑائی نہیں جا سکتی. یہ کالے جادو بہت چھوٹے موٹے کاموں کے لیے استعمال ہوتے ہیں بھائی. محبت کی جو نشے ہیں نا, جو محبت ہے وہ بھائی کالے جادو سے سیدھی نہیں ہوتی. کسی کو کروا کے دکھا دو, کسی سے محبت نہیں ہو سکتی. یہ نیچرل پروسیس ہے بھائی. اور میرا خیال ہے کہ دنیاوی, اگر آپ نے اس دنیا میں رہ کے جنت جیسا مزہ لینا ہے, آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کنیکشن جنت جیسا ہو جائے, تو پھر آپ کو محبت ہی آخری حل ہے. اور یہی ایک چیز ہے جو آپ کو اس دنیا میں محبت جنت جیسا مزہ دیتی ہے. اور واقعی ایسی بات ہے, کمپرومائز تو ہوتا ہی نہیں ہے. ایک دفعہ اگر آپ ایک سچی محبت کو ریئلائز کریں, آپ کے ذہن میں ہو کہ وہ ہوتی کیسی ہے, تو پھر میرا نہیں خیال کہ کوئی بیوقوف بھی بولے گا کہ یار چھوڑ دو, یا کوئی ایکسپیکٹ بھی کرے کہ یار یہ کمپرومائز کر لے گا. کیسے کمپرومائز کر لے گا؟ کیا آپ کیا کر لیں گے؟ کیا کہ دنیا تنگ کریں گے؟ کرو بھائی تنگ, وہ تو مرنے پہ پہلے تیار ہے, وہ پہلے راضی. کیا لو گے آپ اس کا؟ ٹھیک ہے, محبت مشکل ہوتی ہے, لوگ خلاف ہوتے ہیں, ایک معاشرہ ہوتا ہے, ایک پوری سوسائٹی ہوتی ہے, اور آپ کو اسٹرگل کرنی پڑتی ہے, آپ کو بڑا کچھ کرنا پڑتا ہے. بھائی میں اسٹرگل کو تیار ہوں, میں پھر اسی بات کہہ رہا ہوں.
स्ट्रगल की कोई टेंशन नहीं है, मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बनना पड़े, मैं वहाँ तक जाने को तैयार हूँ, मुझे चाँद तोड़ के लाना पड़े मैं वो भी लाने को तैयार हूँ। लेकिन एक बात है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा, ऊपर पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा, किसी सूरत नहीं हो रहा, कुछ भी हो जाए, कैसा भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये क़यामत आती है तो आए, क़यामत आ गई तो फिर तो हो जाएगा कॉम्प्रोमाइज़, ठीक है। लेकिन क़यामत अगर ना आई और फिर कोई मुझसे ये एक्सपेक्ट कर रहा हो कि मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ करूँगा, तो वो कॉम्प्रोमाइज़ वाली कोई स्ट्रैटेजी अपनाऊँगा ही नहीं कभी। कोई मर्द नहीं अपना सकता, अगर कोई वाक़ई मर्द है, अगर कोई ऐਵੇਂ बेवकूफ़ सा कोई गलत दावे कर बैठा है और जिनकी वजह से टुच्चियों की और बाज़ारी मोहब्बतों की वजह से जो ये मोहब्बत ज़लील हुई है, तो वो